السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون۔ ریسنٹلی ایک اسٹڈی میری نظروں کے سامنے سے گزری پروفیسر رچرڈ بلینکم کی، جو کہ پرڈو یونیورسٹی کے اینتھروپولوجی کے پروفیسر ہیں، اور ان کی اور ان کی ٹیم نے انویسٹیگیشن کی ہوئی تھی 30 پری ماڈرن سوسائٹیز پہ۔ 30 پری ماڈرن سوسائٹیز کے اوپر ایک ریسرچ تھی، اور ان کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہوا تھا۔ اینڈ دین دے ریئلائزڈ، بہت لمبی ریسرچ ہے، میں اس کو بڑا کرسپ بیان کر رہا ہوں، کہ وہ بھی تباہ ہو گئے، اینڈ دے ور ناٹ امیون ٹو کیٹاسٹرافک ڈسٹرکشن اور ڈکلائن، حالانکہ وہ بہت عدل بھی کیا کرتے تھے۔ وہاں پہ پاور ایکوالٹی، ویلتھ ایکوالٹی، ہر قسم کا ایک جسٹس کا نظام تھا، اور کولیپس تو ہر سوسائٹی کر جاتی ہے، ہر عروج کو زوال ہے، بٹ دے ور سرپرائز ٹو سی کہ یہ جو سوسائٹیز تھیں دے کولیپسڈ ایون کوئکر دین دو سوسائٹیز جہاں پہ پاور انیکوالٹی تھی یا ویلتھ انیکوالٹی تھی، ظالمانہ اور جابرانہ نظام تھا، یونیلیٹرل لیڈرشپ تھی، اور ایسے لوگ رول کرتے تھے اس جگہ کو جو کہ ظالم بھی تھے۔ تو یہ سوسائٹیز انہوں نے جلدی کلیپس کیا رادر دین ان سوسائٹیوں کے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ اینڈ دے ریئلائز دیر واز اے کامن فیچر، اور وہ فیچر یہ تھا کہ ان کے جو لیڈرز تھے ان پری ماڈرن سوسائٹیز کو، جو کہ عدل کا نظام جنہوں نے قائم کیا ہوا تھا، وہ ایک چیز میں فیل کر رہے تھے، اور ایک کامن اور یونانیمس تھا ان ساری سوسائٹیز میں۔ کیا تھا؟ دے فیلڈ ٹو مینٹین اے سوشل فیبرک اینڈ مورالٹی آف دا سوسائٹی۔ ان سوسائٹی کی جو اقدار ہیں، جو مورالٹی ہیں، جو ایتھکس ہیں، ان کو لیڈرز نے مینٹین کرنے میں فیل ہو گئے۔ وہ تو جسٹس تو تھا، بٹ ان کا جو مرضی جو جینڈر چوز کرنا کرو، جس مرضی سے ریلیشن شپ رکھنے رکھ رہے ہو، شادی کا جو بیسک ایک فیبرک ہے سوسائٹی کا، اس کی ویلیو نہیں تھی۔ تو یعنی وہ کھلے کھاؤ والا جو ہے نا حساب کتاب تھا کہ جو مرضی کرنے کرو۔ اینڈ دیٹ واز دا ریزن دوز سوسائٹیز ور ڈسٹرائڈ، اور ان کی مورالٹی کمپرومائز تھی۔ مورالٹی ان کی کسی ایک ڈیوائن لا پہ بیس نہیں تھی، سبجیکٹیو تھی، کہ جو بندہ خود سوچ رہا ہے اگر مجھے کوئی چیز غلط لگ رہی ہے تو میں وہ نہیں کر رہا، آپ کو اگر غلط نہیں لگ رہی تو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ ہی سیڈ کہ دا فیوچر آف نیشنز آر کنیکٹڈ ٹو دیئر مورالٹی۔ نیشنز کی جو عروج اور زوال ہے ان کی مورلز سے، ان کے ایتھکس سے، ان کے آداب اور اخلاقیات سے بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو قرآن میں آتے ہیں نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علموہم وادبوہم، ان کو علم سکھاؤ اور ان کو آداب سکھاؤ، مورلز پہ کام کرو ان کے۔ تو میں کیوں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آج؟ میں نے پاکستان سب کانٹینٹ میں زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ایتھکس اور مورلز بالکل ڈسٹ بن میں چلے گئے ہیں، اور مجھے دکھ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ عوام و ناس سے تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ طالب العلم ہیں، جو لوگ دین سے اٹیچڈ ہیں، جو دعوت سے اٹیچڈ ہیں، جن کا انفلوئنس ہے لوگوں پہ، ان میں بھی ایتھیکل اور مورل ڈکلائن اس حد تک آ گیا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہوئے سوچتا بھی نہیں ہے۔ نصیحت، دین و نصیحہ، خیر خواہی جو ہے، دین و نصیحہ کا مطلب یہ نہیں کہ دین نصیحت ہے، یہاں پہ نصیحہ اردو والا نہیں ہے، یہاں پہ نصیحہ عربی والا ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ تو لوگوں سے خیر خواہی، لوگوں کو خیال رکھنا، لوگوں کے عزت کا، لوگوں کے وقار کا، لوگوں کو پرائیویٹلی نصیحت کرنا نہیں، ہر چیز پبلکلی، ہر چیز ہی ویڈیو پہ، کسی کو نصیحت کرنی میں تو ویڈیوز پہ کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا ایک کو مرتد کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ گستاخ رسول کہہ رہا ہے، اور ہر کوئی سبحان اللہ ایک عجیب سا سینیریو ہے۔ کوئی آداب، اخلاق جو ہمیں سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ملتے ہیں، وہ گم ہو چکے ہیں۔ کیوں ایسا ہے کہ ایک اسٹارٹ کے مطابق پاکستان میں جتنے بھی مدرسے ہیں، چاہے وہ تمام مکاتب فکر کے ہوں، چاہے وہ دیوبندی، حنفی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ،
ہر سال اراؤنڈ 80,000، اور یہ میں ہمبل فگر بتا رہا ہوں، 80,000 علماء فارغ ہو رہے ہیں، فارغ و تحصیل، یعنی علماء 8 سال کا کورس کے بعد نکل رہے ہیں، اور جس معاشرے میں 80,000 عالم انڈکٹ کیا جا رہا ہو، پمپ کیا جا رہا ہو، اس کا یہ حال ہوگا. لیک آف پیشنس، لیک آف رسپیکٹ، گالی گلوچ، اپنے آپ کو اپنا علم کا روب جھاڑنے کے لیے سب کو گمراہ کہنا، کینسل کلچر. سبحان اللہ. امام مالک رحمہ اللہ کی والدہ نے جب ان کی تربیت شروع کی تو ان کو امامہ پہنایا، اور ان کو شماغ اور ثوب اور جو علماء کا ڈریس تھا جب وہ پہنایا اس ٹائم پہ، تو کہا کہ ربیعہ تو رائی کے پاس جاؤ اور ان سے ان کا علم نہ سیکھو، ان سے ان کا ادب سیکھو پہلے. اور یہی بتایا کہ امام مالک بکیم امام مالک رحمہ اللہ. ان کی ایک ہی گیدرنگ میں امام مالک کی 5,000 اسٹوڈنٹس آ کے بیٹھے ہوتے تھے، جن میں صرف 500 لکھ رہے ہوتے تھے، اور باقی سارے they used to watch him and observe his ادب، observe his اخلاق. اور پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ادب کا ایک چیپٹر سیکھ کے آ جاؤ اور اس پہ عمل کرو، بجائے کیسے کہ تم 70 چیپٹرز آف نالج سیکھ کے آ جاؤ. اور وہ کہا کرتے تھے کہ جو تمہارا جو بھی یعنی وہ ہمارا کہاوت ہے نا کہ آٹے میں نمک کے برابر، وہ کہتے ہیں کہ آٹا تمہارا ادب ہونا چاہیے اور نمک علم ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک آٹا جو ہے وہ ادب نہیں ہوگا اور نمک علم کے برابر نہیں ہوگا، تب تک تو پھر کیا ہوگا؟ تکبر، بہتان، مطلب لوگوں کی ہر کسی کو انسان پبلکلی پھر بیاش کر رہا ہوگا ادب. اور کیونکہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا کہ جن لوگوں نے ادب کے بغیر علم سیکھا انہوں نے زیادہ نقصان کیا بجائے کہ فائدہ پہنچانے کی امت کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احسنکم اخلاقا. تم میں سے میرے سب سے قریب قیامت کے دن اور میرا سب سے محبوب قیامت کے دن، یعنی 2 کوالٹیز، میرے سب سے قریب بھی ہوگا اور میرا سب سے محبوب بھی ہوگا قیامت کے دن. کون ہوگا؟ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے. اور مجھ سے سب سے دور کون ہوگا قیامت کے دن؟ اور مجھے سب سے زیادہ نفرت کس سے ہوگی؟ جو تانے لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں. اب نے کہا ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق. انسان کے جو ترازو ہوگا اس پہ کوئی چیز اتنی بھاری نہیں ہوگی، نہ علم ہے نہ تہجد ہے، جتنا اخلاق بھاری ہوگا اس کے میزان پہ. فإن اللہ تعالی یبغض الفاحش البذیء. اللہ سبحانہ وتعالی نفرت کرتے ہیں اس سے جو کہ فاؤل لینگویج یوز کرتا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں اس کو جنت کے کارنر میں گارنٹی کرتا ہوں ایک پلاٹ کی اور گھر کی بیسیکلی، جو کہ آرگیوئنگ چھوڑ دے، بحث مباحثہ کرنا چھوڑ دے، بے شک وہ حق پہ کیوں نہ ہو. یہ حدیث کہاں آتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعوت نہ دیں، دعوت کا احسن طریقہ ہوتا ہے. ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ شیخ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، تارک صلاح ہے، یعنی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور میرے پڑوسی ہے وہ، تو وہ یعنی کیا چاہتا ہے کہ اس پہ یعنی ڈیفرنٹلی کفر کا فتویٰ ایک طرح سے. ابن باز نے کہا اس کا فتویٰ یہ ہے کہ تم اس کے پیار سے جا کے اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو مسجد لے جایا کرو اپنے ساتھ، اور میرے بھائی چلے نماز پڑھنے چلیں. علم کا فتویٰ کیا تھا؟ کہ وہ کافر ہے، مرتد ہے، خارج عن الملہ ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کو صحرا میں جا کے پھینک دیا جائے گا، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا، اس کی نماز جنازہ عام لوگ پڑھیں گے، علماء نہیں پڑھیں گے، XYZ. حکمت کا فتویٰ کیا تھا؟ کہ اس کو بھائی دعوت دو نماز کے لیے طریقے سے، پیار سے. یہ نہیں کہ تو کافر ہے، تو مرتد ہے، تیرے سے تعلقات ختم آج کے بعد. کہ وہ سلام کرے تو بندہ سلام کا جواب نہ دے، وعلیکم کہہ کے بس، کیونکہ یہ تم نماز نہیں پڑھتا. اللہ کریم سے پوچھا گیا کہ کثرت سے جنت میں کون ہوں گے؟ آپ نے کہا تقویٰ اور حسن اخلاق والے لوگ. احادیث تو اخلاق پہ بہت ہیں، بہت زیادہ. اور آپ نے یہ جو گارنٹی دی نا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے گارنٹی دے گا کہ جو اس کے 2 دانتوں کے بیچ میں ہے، یعنی 2 جوز کے بیچ میں زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں پرائیویٹ پارٹس ہیں، آپ نے کہا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور ہماری زبان ایسے چلتی ہے کہ حد سے بھی زیادہ. انبیاء کا ادب اپنے رب سے کیسا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا، انہوں نے پھل کھا لیا، تو یہ نہیں کہا کہ
یا اللہ میرا تو پہلا انکاؤنٹر ہے شیطان کے ساتھ. اٹس دا فرسٹ ٹائم آئی ایم لوکنگ ایٹ شیطان. اور شیطان کوئی سینگوں کے ساتھ تھوڑی آیا تھا کہ ایک ہاربل شکل ہے, نہیں. شیطان تو ایک بزرگ کی فارم میں ناصح امین کی طرح سے آیا. یعنی میں تمہیں بڑا سنسیئر ایڈوائز اور تمہارا امانت دار ہوں, تمہارا خیر خواہ بن کے آیا تھا. وَقَاسَمَهُمَا لَهُمَا الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے قسمیں کھائیں ان کو کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو آدم کا پہلا انکاؤنٹر تھا اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیج دیا. آدم نے کہا اللہ اٹ واز مائی فرسٹ انٹریکشن ود شیطان, مجھے کم از کم ایک چانس دے دے. میں تو آج تک دیکھا بھی نہیں اس کو, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کیا مطلب اتنی. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل جسٹ ٹو ایٹ اے فروٹ. نہیں, کیا کہا آدم نے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ کہ تو نے ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر یا رب, تو نے معاف نہ کیا نا ہمیں اگر, تو ہم تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سیدھا ادب آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں. جب مشرکین سے بحث ہو رہی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ رب تمہارا کون ہے, تو نے کہا میرا رب وہ ہے جو یطعمنی ویسقین, مجھے کھانا کھلاتا اور پانی پلاتا ہے, مجھے زندہ کرتا ہے, مجھے موت دیتا ہے. سارا انہوں نے کوالٹی دیتے ہیں, مجھے رب زندہ کرتا ہے, موت دیتا ہے, کھانا کھاتا ہے, پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا وہ دیتا ہے. یعنی ہر نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کی, لیکن جب بیماری آئی تو وی نو کہ ہر بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, ہر خیر اور مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اللہ کے اذن سے آتی ہے. لیکن عذاب دیکھیں سبحان اللہ, اور کہا وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں خود بیمار ہو جاؤں یعنی تو شفا مجھے وہ دیتا ہے. وہ بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی. اور کہا وَإِذَا اور جب, یعنی میں تو اکثر اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں, اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں, اور جب اوکیجنلی ونس ان اے بلو مون میں بیمار ہو جاؤں تو شفا مجھے وہ دیتا ہے. سیدھا ادب ابراہیم علیہ السلام ٹوورڈ اللہ سبحانہ وتعالی. موسیٰ السلام کو دیکھ لیں, ہی واز بورن ایک ایسے ٹائم پہ جب ان کے موت کا وارنٹ جاری ہے. پیدا ہوتی نائل میں بہا دیے گئے, لینڈ کرتے ہیں فرعون کے گھر, یعنی کسی نبی گھر نہیں, کسی ولی گھر نہیں, فرعون کے گھر لینڈ کرتے ہیں. ماں سے دور کر دیے گئے, ساری زندگی ایک پرائے گھر میں پلے بڑے ہوئے تو غلطی سے قتل ہو گیا, ایک اور ڈیتھ وارنٹ, بھاگے ایز اے فیوجیٹیو, پیچھے پڑے ہوئے پولیس والے فرعون کی اور وہ بھاگ رہے ہیں, اور صحرا میں بھاگ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. اور جب پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں نے کیا کیا تھا, میں نے کیا بڑا گناہ کر دیا, اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر. نہیں کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, جو تو مجھ پہ نازل کر دے نعمت میں اس کا محتاج ہوں یا رب. اور عیسیٰ السلام کی بات مجھے بہت ہی پسند آتی ہے. جب ان سے پوچھا گیا اور یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن, اور اللہ تعالیٰ نے اس فیوچری کنورسیشن کو بالکل پرزرو کر لیا اور آج ہمیں بتا دیا قرآن میں, یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس, اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے کہا ہے کہ مجھے میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے خلاف, اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لو یعنی پکارو. تو عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی دعوت دے دیتے تھے, ان کو اٹھا لیا گیا, ان کو تو علم ہی نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے, یہ کیا بات کر رہے, مجھے تو نہیں پتہ, میں تو کبھی نہیں کہا. یعنی کہ یا اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ بات جس کا میں حق نہیں رکھتا, جو مجھے سوٹ نہیں کرتے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, تو جانتے میرے نفس میں کیا ہے اور میں نہیں جانتا تیرے اندر کیا ہے. یعنی تو اور پھر ساری باتیں کرنے کے بعد بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ اب یہ بات اس کی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کرسچنس کے بارے میں جنہوں نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اللہ کے خلاف اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا. کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک, اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں یا رب, تیرے غلام ہیں. وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم, اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو معافی کے بعد تو عام طور پہ غفور الرحیم آتا ہے یا رحمان الرحیم آتا ہے, لیکن یہ نہیں کہا عزیز الحکیم. کیوں؟ کیونکہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہے. تو اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ مینشن کرتے ہیں کہ فإنک أنت الغفور الرحیم,
تو دس میکس دا سچویشن آکورڈ کہ تو غفور الرحیم بھی ہے اور پھر وہ جہنم میں بھی جا رہے ہیں. تو عیسیٰ السلام نے آؤٹ آف ادب اینڈ رسپیکٹ کہا عزیز الحکیم، تو پھر تو بالکل غالب ہے اور تیرے فیصلے حکمت سے بھرپور ہیں، جو تو فیصلہ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزننگ تو ہوتی ہے. اللہ اکبر. سی دا سینسٹیوٹی آف انبیاء ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. غفور الرحیم کا ورڈ یوز نہیں کیا کیونکہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، مشرکین سامنے کھڑے ہوئے سن رہے ہیں اس کنورسیشن کو. اب یوسف علیہ السلام کی بات دیکھ لیں. سارے اس جو ایک ٹرموائل سے اور ایک مشکلات سے وہ گزرے، پیدا ہوتے ہی ان کے ماں باپ سے اگین الگ کر دیا گیا، کنویں میں پھینک دیا گیا، ہی واز سبجیکٹڈ ٹو ہیومن ٹریفکنگ، بیچ دیا گیا، سولڈ ان دا سلیو مارکیٹ، ان پہ اٹیمپٹ ہوتی ہے ہراسمنٹ کی، فزیکل ہراسمنٹ کی، جیل میں چلے جاتے ہیں. یعنی آل ہز لائف ہی سفرڈ، پیرنٹس سے دور. پیرنٹس بھی کیسے؟ یعقوب جیسے. انبیاء سے بہتر کوئی پیرنٹ ہے؟ اور دادا پردادا سارے نبی. امیجن وہ گھر کیسا ہوگا، اس کا ماحول کیسا ہوگا. وہاں سے بچہ، اتنا خوبصورت بچہ نکل کے آ جاتا ہے جیلوں میں اور کنویں میں اور لوگوں کے ہاتھوں میں بکا جا رہا ہے. یعنی ان کے بارے میں الزام لگایا جا رہا تھا کہ جہاں تم پلے بڑے ہو، جنہوں نے تم پہ احسان کیا تم نے ان کے ساتھ ہی 2 نمبری کی ہے. یعنی سبحان اللہ کتنی ٹارچر کرنے والی سچویشن ہے. ہاں، لیکن یہ سارے ٹرموائل کے بعد جیسے ہی وہ نکلتے ہیں اور ان کو فائنانس منسٹر بنایا جاتا ہے اور ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں، تو یہ نہیں کہا یا اللہ تو نے بڑے مشکل حالات سے مجھے گزارا ہے، لیکن دیکھ میں صبر کرتا رہا ہوں اور میرا سیلف کنٹرول دیکھ. کہتے ہیں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. رب میرے ساتھ بہت ہی ہمیشہ سے بہت احسان کرتا رہا ہے جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. یعنی احسان کا لیول دیکھیں کہ مجھے جب جیل سے نکالا اللہ نے مجھے بڑا احسان کیا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اور آپ لوگوں کو ڈیزرٹ سے لے کے مصر میں لے کے آئے اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں رکاوٹ اور درار ڈالنے کی کوشش کی. سبحان اللہ، یہ بھی شیطان کی طرف نسبت کی، اللہ کی تقدیر پہ بات نہیں ڈالی. نہ کہ بھائیوں کا کہ تم لوگوں نے جو پلاٹنگ اور پلاننگ کی ہے نا، مجھے میں سب جانتا ہوں، بلکہ کہا یہ شیطان نے ہمارے بیچ میں نا ایک مس کمیونیکیشن، مس انفارمیشن، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی. ان ربی لطیف لما یشاء. رب بڑا باریک بین ہے، اس کی پلاننگ بہت کمال کی ہے. انہ هو العلیم الحکیم، اور وہ جانتا ہے، حکمت والا ہے. یوسی سبحان اللہ کس حد تک انبیاء سینسٹیو تھے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے میں آتے تھے. اور محمد دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، انک لعلی خلق عظیم، جو کہ سیل آف پروفٹس ہیں اور امام الانبیاء ہیں اور آخری نبی ہیں. امیجن ان کا اخلاق اور کردار. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اے نبی آپ تو کریکٹر اور کردار کے پرفیکشن پہ ہیں. اور اللہ کے میں نے خود کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق و آداب کو پرفیکٹ کر لوں اس دنیا میں. اور اللہ کے نبی کے اخلاق، مثال ہی اتنی مثال. ایک صحابی سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آؤٹ آف سنسیئر انٹینشنز، بٹ وہ ٹھیک نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ویحک اتدری ما اللہ، افسوس ہے تجھ پہ، تو جانتے نہیں کہ اللہ کون ہے. ایسے الفاظ انہوں نے کیسے نکال دیا. اور آپ کو جب طائف کے بعد کیا سچویشن ہے کہ پتھر پڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور بچے گلی کے وہ پتھر مار رہے ہیں اور لوگوں نے یعنی بالکل ساتھ چھوڑ دیا، مکہ ہو یا طائف ہو، اور آپ کے خون نکل رہا ہے اور آپ کے جوتے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے نا تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَىٰ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. میں تجھ سے تب تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا. And there is no strength, no power except you, یا رب. You see, اللہ اکبر. جب انسان انبیاء کی لائف کو پڑھتا ہے نا تو پھر انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا ضروری ہے مورلز کا ہونا، ایٹیکیٹس کا ہونا، اخلاق کا ہونا when it comes to dealing with. اور ہمارا let's come to ourselves now. ہمارا اخلاق اور آداب لوگوں سے تو کیسے ہونے چاہیے تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. یاد رکھیں پہلا ادب جو اللہ کا رائٹ ہے، جو ہمیں اللہ کی طرف شو کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جاننا.
کتنی اسٹرینج بات ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جب ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میری گاڑی میں کون ہوگا میرے ساتھ بھائی جس نے میرے ساتھ 4 گھنٹے کا سفر کرنا ہے. کسی سے شادی کرنی ہو اور لائف کا ایک پورشن گزارنا ہو تو ہم جاننا چاہتے ہیں اچھا ان کی کاسٹ کیا ہے, ان کا اخلاق کیسا ہے, ان کا یہ کیسا ہے, وی نو آل دا ڈیٹیلز. بٹ وین وی ہیو ٹو اسپینڈ آر لائف ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, دا کمپلیٹ لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر, وی ڈونٹ ریئلی ٹرائی ٹو نو کہ ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ از. اسٹرینج بات نہیں ہے؟ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جانتا ہے نا اتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پھر سیریس لیتا ہے. لیکن جتنا کم انسان کو تعارف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اتنا ہی پھر اس کا لیزی اور لیتھارجک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو رب رات کو آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں, جس کو پتہ ہے کہ رب میرا ہے کون اور وہ رات کو آ کے مجھے پکارتا ہے, تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ 10 گھنٹے کی رات میں وہ 5 منٹ نہ نکال سکے 2 رکعتوں کے لیے, کیونکہ یو نو کہ پکارنے والا کون ہے, انوائٹ کرنے والا کون ہے. دوسرا ادب جو رب کے لیے بہت ضروری ہے وہ سنسیرٹی ہے, اللہ کی طرف اخلاص کا ہونا. تو ہمارا جو اخلاص ہے نا, ہمارا جو سنسیرٹی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور ہم کیوں کسی اور کو بھی دیتے ہیں, وہ جو اللہ ڈیزرو کرتے ہیں, جو صرف اللہ تعالیٰ کا رائٹ تھا, ہم کسی اور کو ایسے آرام سے پکڑا دیتے ہیں. یہ چیز جاننا بڑا ضروری ہے کہ جب انسان کے دل میں رب العالمین کی وقعت اور ایک گرینڈیوسٹی اور ایک او ہوتی ہے نا, تو پھر انسان اپنی اخلاص کسی اور کو نہیں دیتا. لوگوں کی پریز, لوگوں کی کلیپنگ, لوگوں کی واہ واہ کے لیے پھر انسان کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کم جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سے ادب کی کمی ہوتی ہے, تو پھر وہ دے دیتا ہے. عربی میں کہتے ہیں قلب من تراعی بیدی من عصیت, جس کے دل کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں نا اپنی عبادت یا اپنی نیکی یا اپنا تقوی یا زہد, وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کی آپ نافرمانی کہہ رہے ہیں. یقلبها کیف یشاء, اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے لوگوں دل پھیر دے. نیور ایور شو پیپل, رادر اس کے اپوزٹ کریں. الریا کا جو سلوشن ہے اور ریمیڈی اور کیور ہے پتہ کیا ہے؟ الریا کا کیور ہے الاخفاء میں, ہائیڈنگ یور ڈیڈس, چھپائیں اپنے نیکیوں کو, الاخفاء. ایک اور ادب جو کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہمبلنس, ہیوملٹی ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یاد رکھیں ہیوملٹی انسان میں تب آتی ہے جتنا انسان اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کو انسان جانتا ہے اتنا ہمبل فیل کرتا ہے, اور جتنا نہیں جانتا اتنا ایروگنٹ فیل کرتا ہے. انسان کب اپنے پہ واہ واہ کرتا ہے یا عجب, خود پسندی اور اس میں مبتلا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو, جب انسان اللہ کو نہیں جانتا تو پھر وہ اپنے بارے میں بڑا کچھ. انف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیسے تم اور میں تکبر کر سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ 2 دفعہ گزرے ہیں یورین کے پیسیج سے. How can we feel arrogance when we have passed twice from the passage of urine? کب؟ جب ایک باپ کے یورین کے پیسیج سے گزرے تھے in the form of a sperm, اور جب ڈیلیوری کے ٹائم پہ ماں کے پیسیج سے گزرے تھے جب ہم پیدا ہو رہے تھے دنیا میں آنے کے لیے. تو ایک شخص جو 2 دفعہ یورین ٹریک سے گزرا ہو, کیسے وہ تکبر فیل کر سکتا ہے؟ اسٹل فیلز پرائڈ کہ انا ربکم الاعلی, یہ میں بڑی کوئی چیز ہوں, لا الہ الا اللہ. اور تم کس چیز پہ تکبر فیل کرتے ہو؟ اپنی عبادات پہ. عبادت تمہاری ایسی ہے کہ تمہاری نماز بھی ختم ہوتی ہے اپولوجی سے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہو نماز کے بعد, اور تمہارا حج بھی ختم ہوتا ہے استغفار سے, اور تمہارا رمضان بھی ختم ہوتا ہے استغفار سے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. تم اپنے نالج کے بارے میں تکبر فیل کرتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وما اوتیت من علم الا قلیلا, تمہیں علم سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے. جتنا بھی نالج اس دنیا میں ہے نا بہت تھوڑا دیا گیا ہے تمہیں, یعنی جو نالج عطا کر دیا گیا اس دنیا میں وہ اللہ کے نالج کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے, اور اس تھوڑے میں سے بھی تمہارے پاس 1% ہے. علم کی سٹیجز ہیں. جب پہلی سٹیج یہ ہے کہ انسان کہتا ہے مجھے بہت کچھ پتہ لگ گیا ہے. دوسری سٹیج یہ ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے پتہ زیادہ ہے اور جو مجھے چیزیں نہیں پتہ وہ کم ہیں. تیسری سٹیج ہے انسان کو یہ لگتا ہے کہ یار مجھے پتہ کم ہے اور جو نہیں پتہ وہ بہت زیادہ ہے.
اور چوتھی اسٹیج ہے کہ واللہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میں جاہل ہوں. تو میں اور آپ کے اسٹیج پہ ہیں، اور یہ نالج جو ہمارے پاس ہے وہ بھی دیا کس نے ہے. اور یہی نالج کچھ عرصے بعد جب ہم بوڑھے ہوں گے یہ سب جاتا رہے گا. اینڈ وین یو گو ٹو لائبریریز اینڈ ریڈ بکس یو ریئلائز کہ یو نو نتھنگ جتنا نالج دنیا میں ہے. ہم اپنی پوزیشن یا اتھارٹی پہ تکبر فیل کرتے ہیں، نہ ہم اپنی والدہ کے پیٹ سے وہ پوزیشن لے کے آئے تھے اور کل کوئی اور شخص اس پوزیشن پہ ہوگا، اور یہ پوزیشن بھی میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا اور رب نے عطا کر دی، ایک گفٹ کر دی. اگر میں مال پہ تکبر فیل کر رہا ہوں کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو یاد رکھیں یہی مال ہوگا کہ جس کے پیچھے ہمارے اولاد لڑ رہی ہوگی کہ ابا جی کو دفنانے اور قبر میں ڈالنے کے بعد بٹوارا چل رہا ہوگا اسی مال کا. اور یہی مال کیا پتہ کل کو قیامت کے دن ہماری حساب و کتاب کا باعث بن جائے. ومن نوکش الحساب عذب، جس سے حساب لے لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، اور جسے صنف نظر تغافل فرما دیا گیا اس کو بچا لیا جائے گا. اور یہ مال آج ہے کل نہیں ہے. اور اس مال لوگ پیپل ڈونٹ ریسپیکٹ یو بیکاز آف ہو یو آر، پیپل ریسپیکٹ یو بیکاز آف منی یو ہیو. دا ڈے یو لوز منی آپ لوگوں کی شکل دیکھیے گا، لوگوں کے رویے دیکھیے گا. آپ بے شک بزنس کلاس میں بھی ٹریول کرتے ہیں، بٹ اس بزنس کلاس میں لینڈ ہونے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ رہ کے دیکھیں کہ نکلو بھائی یہاں سے، تمہارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اور اگر اپنی اسٹرینتھ اور اپنے فزیک پہ تکبر کرتے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ. جب ہم اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا تھا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تو اللہ نے ٹیمپرری قوت دی ہے، اور وہ بھی قوت بڑی کمزور قوت ہے کہ ایک جھٹکے کی مار ہے ہم. میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو اتنے اسٹرینتھ والے تھے، ایک جھٹکا لگا اینڈ دے آر گون. اور آخری ادب جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سبمیشن. اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہمارا ادب میں سے ایک آداب میں سے ایک ادب ہے وہ سبمیشن کا ہونا چاہیے. یا رب سمعنا واطعنا، یا اللہ یہ تیرا کام ہے تو کہے امرت ونہیت، میں نے حکم دیا اور میں نے منع کیا، اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کہیں سمعت واطعت، کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا. اور سبمیشن اللہ کو بڑی پسند ہے. اسلام ڈزنٹ مین پیس، اسلام مینز سبمیشن. وَإِذْ أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جو جب ابراہیم اور اسماعیل نے سبمٹ کیا تھا نا، یعنی اللہ کے سامنے وہ جو ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، دیٹ پوزیشن از نون ایز اسلام، کہ سبمیشن. اینڈ وائی ابراہیم از سو اسپیشل کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت فالو کرنے. کیوں موسیٰ ہی کیوں نہیں، عیسیٰ ہی کیوں نہیں، نوح ہی کیوں نہیں، آدم ہی کیوں نہیں؟ اور ابراہیم پہ جب ہم درود نہ بھیجیں ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور ہم صبح کے اذکار میں کیا پڑھتے ہیں؟ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفہ، کہ ہم نے ابراہیم کی ملت پہ صبح کی. کیوں؟ ابراہیم از وائی، اور حج ابراہیم ہے اور ان کی فیملی ہے. کیوں؟ جب رب نے ابراہیم سے کہا نا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اے ابراہیم سبمٹ کر جاؤ. کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں سبمٹ کر گیا. اور سبمیشن کا لیول دیکھیں، اللہ اکبر. اللہ نے حکم دیا جاؤ کعبہ بناؤ، جا کے کعبہ بنا اپنے بیٹے کے ساتھ، نو کوشچنز آسکڈ. حج کی اناؤنسمنٹ کرو ابراہیم. There is no speakers, no amplifiers, no woofers, nobody to listen to the announcement. Announcement تو کسی کے لیے کی جاتی ہے، بٹ وہ تو بوادن غیر ذی زرع میں ہے. نو کوشچن، یار اب کس کی کون سنے گا، تم اناؤنسمنٹ کرو. اور اناؤنسمنٹ کی انہوں نے. لیو یور فیملی ان بیرن ڈیزرٹ، ایسی جگہ چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کچھ ہے. چھوڑ کے آ گئے، نو کوشچنز آسکڈ. سلاٹر کرو اپنے بچوں کے ابراہیم. یہ نہیں کہا یہ تو خواب ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ کیسے رب ہے جو کہ بچے کو قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ کہیں یہ شیطان کا وسوسہ تو نہیں ہے؟ کہیں میں دین پہ صحیح ہوں یا نہیں؟ سمعنا واطعنا، سلاٹر کرنے کے تیار ہو گئے. اور وہ تو سلاٹر کر دیا تھا انہوں نے، وہ تو اللہ نے بھیج دیا اینیمل. ابراہیم 80 سال کے تھے، سرکمسیجن کرو اپنا. یہ لیول آف سبمیشن جب انسان کے اندر آ جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم نے رب کو دوست نہیں بنایا، رب نے خود ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. پھر
So how do I feel about the commands of Allah subhanahu wa ta'ala? میں یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی, یا ابایا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. But I say, how do you feel about it? Do you feel it a burden? Do you feel it a compulsion? How do you feel about it? جب خاتون کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا کام گھر پہ ہے, ٹیک کیئر آف یور فیملی, ٹیک کیئر آف یور کڈس, ٹیک کیئر آف یور ہسبینڈ, اینڈ آپ گھر کی کوئین ہیں, آپ گھر کا, یو آر دا سی او آف دا ہاؤس, ناٹ دا سی ای او, بیکاز سی ای او از دا ہسبینڈ. اور آپ نے گھر میں ابھی پرائرٹی گھر ہے, اور ہسبینڈ کو جب کہا جائے کہ تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کرنا ہے, اس کو ٹائم دینا ہے, جب اس کے بزی دن ہو تو اس کو سپورٹ کرنا ہے, بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, ہاؤ ڈز اے مین فیل اباؤٹ اٹ؟ So how do you feel about the commands of Allah subhanahu wa ta'ala? میں نہیں کہہ رہا آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. What I'm saying is your submission level. Imagine ہم ایک پہاڑی پہ سفر کر رہے ہیں, یعنی گاڑی پہ جا رہے ہیں ایک ماؤنٹینس ایریا پہ, اور باہر ایک بہت بڑا ایک روڈ کے اوپر ایک لارج سائن بورڈ ہے, اور اس میں لکھا ہوتا ہے اسٹاپ رائٹ دیئر بیکاز دیر از لینڈ سلائڈنگ, یا کنسٹرکشن ہیپننگ, یا بلاسٹنگ ہو رہی ہے روڈ کو بنانے کے لیے. واٹ ڈو وی فیل؟ ہم کہتے ہیں کہ الحمد للہ رک جاتے ہیں کیونکہ بلاسٹنگ ہو رہی ہے, ہم مر نہ جائیں. ڈو وی سے کہ ہمیں ہماری انڈیپینڈنس کو لمٹ کر دیا گیا ہے, ہمیں آگے جانے نہیں دیا جا رہا, یہ کیا مذاق ہے, آگے ہمیں کیوں, ہم خیر بلاسٹنگ میں چلے جاتے ہیں, نو پرابلم, نو. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتے ہیں ہمیں, وائی ڈو وی سے کہ یہ ہمارا فریڈم آف انڈیپینڈنس کو کرب کیا جا رہا ہے یا روکا جا رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ, اے یحییٰ اپنی کتاب قوت سے پکڑیں, یعنی ڈٹ جائیں پھر اور سبمشن کے لیول پہ پہنچ جائیں. تو مسلمان ہے ہی اس چیز کا نام کہ اللہ کے ہر حکم میں خیر سمجھنا اور جاننا, اور جس چیز نے اللہ نے منع کیا ہے چاہے وہ سمجھ نہ بھی آ رہی ہو اس کو کر دینا, اور اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزر جانا. یہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک بیسک ادب ہے جو ہم اللہ کو شو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور یہ جو آداب ہیں یہ سب سے پہلے جو اللہ کے ساتھ آداب ہیں اس پہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق دے. وما قدر اللہ کا قدر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.